اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جن کو طب کی دنیا میں سفیر طب کہا جاتا ہے۔ اپنے بھی بیگانے بھی سبھی اس میں متفق ہیں کہ طب کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں اور حکماء سے رابطہ اور طب کے جو مسائل ہیں اور اطباء کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے یہ شہر شہر جاتے ہیں۔ ان کا ایک مشن ہے کہ حکماء سے رابطہ کیا جائے اور طب مفردہ، طب یونانی، طب قدیم جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے فروغ کے لیے اور اس کے احیاء کے لیے دوستوں سے ملاقاتیں اور دوستوں کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے اور باقی جو مسائل ہیں اس حوالے سے ان کا رابطہ رہتا ہے۔ یہ بنفس نفیس پورے پاکستان میں یہ جاتے ہیں، لوگوں سے ان کا رابطہ ہے اور لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ آج ہمارے لیے، میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ یہ میرے پاس آئے، تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا موقع دیا۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے ان سے گزارش کی کہ ہم اپنے چینل کے لیے چند ان سے باتیں جو ہیں، سوالات جو ہیں، ان کے جوابات سے مستفید ہوں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں سفیر طب پاکستان جناب پروفیسر حکیم محمد اصغر صاحب جو سمندری سے ان کا تعلق ہے۔ تو پروفیسر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، شکریہ، اور آپ آئے، آپ نے محبت فرمائی، شفقت فرمائی، تو تعارف ہو گیا اور آپ بلا شبہ تعارف کے محتاج بھی نہیں ہیں اور پورا پاکستان طب کے حوالے سے لوگ آپ کو جانتے ہیں، پاکستان سے باہر بھی لوگ آپ کو جانتے ہیں۔ تو اب میں ایک سوال جو میرے ذہن میں ہے اور بڑے عرصے سے تھا، آپ اکابرین میں سے ہیں، طب مفرد اعضاء کے جو کہہ لیں کہ جیسے ایک رینکنگ ہوتی ہے نا، ٹاپ 10، آپ ان میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، پیار ہے۔ تو اچھا، میں ایک ذرا ہٹ کے میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہ صابر صاحب نے جو تجدید کی، جی، تجدید طب، تحریک تجدید طب بنائی اور تجدید کا ایک نام انہوں نے تجویز کیا اور پھر اس کے لیے کام کیا، اس کے لیے انہوں نے کتابیں لکھی، تحقیقات پیش کی، کہہ لیں کہ ایک پوری ایک مہم چلائی، تحریک چلائی۔ تو تجدید کی ضرورت تھی طب میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میرے لیے خوشی کی بات ہے شاہ صاحب، آپ لوگوں کے درمیان میں ہوں اور آپ ماشاءاللہ طب کے لیے، فن کے لیے ایک درد رکھتے ہیں۔ تو آپ سے مجھے ملنے کا شوق بھی ہوا، آپ سے ملاقات ہوئی۔ تو آپ کا سوال بر وقت اور بر محل بہت اچھا ہے۔ تو اس ضمن میں یہ عرض کروں گا، میں پوری زندگی کا اپنا انالیسس ایک بیان کرتا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ صابر صاحب جیسے مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دین کی احیاء کے لیے، تجدید کے لیے انہوں نے کام کیا۔ صابر صاحب نے جو کام کیا، واقعہ اس کی ضرورت تھی۔ اس سے پہلے بھی اطباء نے مختلف ادوار میں کام کیا، جیسے شیخ ابن سینا ہے، اس سے پہلے کے اکابرین ہیں۔ اب یہاں تک دیکھا جائے کہ اس چیز کی ضرورت تھی، کیوں کہ ایلوپیتھی شروع سے جو مطلب طب یونانی ہے، اس سے پہلے آیو ویدک اور سدھا کی بساکھیوں کا محتاج تھا۔ کیوں کہ اگر طب قدیم کہا جائے تو لفظ جامع معنی، اگر صرف اس کو یونانی تک محدود کر دیا جائے تو بہت بڑا اطباء اسلام کا، اسلام سے منسلک طباء کا بہت بڑا ایک دور کٹ جاتا ہے۔ اسی لیے ہم اس کو یونانی تک محدود نہیں کرتے، اس کو طب قدیم کہتے ہیں۔ صابر صاحب نے بھی یہ لفظ فرمائے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں صابر صاحب نے جو کام کیا ہے اس کی بہت ضرورت تھی، پہلے لوگوں نے کیا۔ جیسے اس سے پہلے مطلب نجم الغنی صاحب نے اس پہ، غلام جیلانی صاحب نے کچھ کام کیا، ہاں جی۔ پھر دیکھیں سب سے بڑی اس میں جو کاوش تھی طب یونانی سے ہٹ کے ہومیوپیتھی میں، ہنی من نے اس پہ کام کیا، ہاں جی۔ لیکن وہ
مطلب افعال الاعضاء کے حوالے سے تطبیق نہ کر سکے. پھر جناب جو خاص کام کیا احمد الدین شدروی صاحب نے کام کیا، لیکن انہوں نے اس کا نام ہی طب جدید رکھ دیا تھا. صابر صاحب کا ان کا اس معاملے میں اختلاف بھی ہوا. صابر صاحب وہ ذات ہے کہ جنہوں نے فن کی تجدید کی ہے. سمجھے اس سے پہلے طب یونانی کے یا طب قدیم کے حاملین جو ہے وہ طب سے یکسر اپنا کیا نام ہے مایوس ہو کے مطلب وہ کوئی اس کو جناب کہتا تھا جی یہ اب اس کو مردہ گھوڑے میں روح پھونکنے کے قابل ہے، اس میں وہ اس وقت کے موجودہ طب وقت کا ساتھ نہیں دے رہا ہے جی، لہذا ایلوپیتھی کا سہارا مست ہے. جیسے کہ آج کا رپورٹوں کا فوبیا ہو گیا ہے، نبض سے لوگ دور ہو رہے ہیں. تو صابر صاحب نے اس وقت فن میں تجدید کی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بکھرا ہوا آلودہ چشمہ تھا نا اس کو صاف ستھرا کر کے اس کے مصفہ پاک صاف جام اطباء کے حوالے سے میں سمجھتا طب قدیم اور طب یونانی پہ صابر صاحب کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ مطلب میں سمجھتا ہوں محاسن طب مفردہ میں اگر اس کو لکھا جائے تو یہ منفرد چیز ہے. واقعتاً یہ منفرد سائنس ہے جو اس سے پہلے اس کی سوچ نہیں تھی، جس کو فطرت کے عین مطابق صابر صاحب نے فرمایا، اور یہ وقت کی ضرورت تھی اور آئندہ میں بھی یہ رہے گی، خواہ وہ طب یونانی یا طب قدیم. اب طب قدیم تو میں کہتے ہوئے میں ہچکچاتا ہوں کیونکہ اب اس پہ جو مطلب ایلوپیتھی کا چربا اس کو بنایا جا رہا ہے. اللہ سے ہمیں محفوظ فرمائے. اس میں بھی کالج یونیورسٹیاں بندے تو تیار کرتے ہیں، مختلف نصاب بھی پڑھاتے ہیں، لیکن اس میں وہ سکل وہ ایبیلٹی وہ نہیں پیدا ہو رہی. اچھا حضرت صاحب آپ نے فرمایا کہ یہ صابر صاحب نے جو تجدید کی ہے جی وہ اس کی جزیات میں کی ہے یا اس کے جو محکمات ہیں جو تسلیم شدہ جو بنیادی اصول ہیں اس میں ان کی تجدید ہے؟ دیکھیں اصل تو چیز جو ہوتی ہے وہ محکمات میں ہی ہوتی ہے. اب اگر اصول ایک ہے تو اس کو آپ کسی طرح سے فالو کر سکتے، اس کی جزیات تلاش کر سکتے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک جز کو تو نکال کے کل کا ہی وجود ختم کر دیں. جیسے کہ شاید آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آئے گا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ جناب اپنا کیا آج دیکھیں جز کو تلاش کرتے مطلب ایک پودا اس کا ایک جز نکال کے کہتے دیکھیں جی اس میں تو یورپ نے یہ ترقی کر لی، اس میں تو فلاں چیز پائی جا رہی تھی کہ جو طب قدیم یا یہ دوسرے طب نے ایجاد نہیں بتائی. تو انہوں نے اب دیکھیں وہ جو جزیات ہیں نا اصل میں فطرت نے چیز کل ہی بنائی ہے، وہ کل کا ہی ایک عکس ہے. اس کو ریفائن کر کے لطیف اجزاء کے طور پہ تو لیا جا سکتا ہے. اسی طرح فن کے اندر فکری تبدیلی تو ہو سکتی ہے لیکن قانون سے نہیں ہٹا جا سکتا. مثال کے طور پہ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو روشنی ہے یہ حرارت سے الگ تر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نقل وہ بندے نہ حرارت کو سمجھ سکا نہ روشنی کو سمجھ سکا. اگر وہ حرارت کو سمجھ پاتا تو اس کو سمجھ آ جاتی ایک چولہا ہے اس کے اندر آگ جل رہی ہے، اس کا ٹمپریچر اور ہے، اس سردی کے موسم میں بندہ اس کے قریب بیٹھے گا، جب گرمی کا موسم ہو جائے گا اس سے دور ہوگا. اسی طرح سے جو ایک قریب ہے تو ہیٹ ہے، دور ہے تو ہیٹ کم ہو جاتی ہے کہ روشنی جائے گی. جب اس سے حرارت کا وجود غائب ہو جائے گا تو روشنی بھی ختم ہو جائے گی، حرارت بھی ختم ہو جائے گی. اچھا یہ آپ کہتے ہیں کہ کلیات ہی میں کی ہے جی کلیات اس کی ہے امور طبیع ہے، جی ٹھیک ہے جی، ارکان مزاج ہے، جی. اس میں انہوں نے کیا تجدید کی؟ اب دیکھیں سیدھی سی بات ہے، جہاں تک ارکان مزاج یہ میں سمجھتا ہوں صابر صاحب کی بہت بڑی دیانتداری ہے. انہوں نے ان جو محکمات ہیں ان کو نہیں چھیڑا، اچھا، لیکن اس کے پیدا ہونے اس پہ وارد ہونے والے اثرات کو مزاج انسانی کے عین مطابق کر کے انہوں نے انہی محکمات کو ان کے درجات بنا دیے. اسی درجہ بندی کے اندر انہوں نے تحقیق کر کے اپنے دیکھیں وہ 7 ہیں ان کو محدود کر کے 6 پہ لائے، 6 سے پھر 3 پہ لائے. اور میں سمجھتا یہی بڑی بات ہے، یہ وہ کارنامہ ہے جو آج تک کسی طبیب نے امور طبیعہ کی بات کر رہے ہیں. امور طبیعہ کے اندر ہی آپ دیکھ لیں نا،
زیادہ سے زیادہ امور طبیعہ مطلب 7 امور انہوں نے متعین کیے ہیں نا. ہاں جی آپ دیکھیں کہ وہ امور کو اگر دیکھیں جیسے رکن ہے، رکن سے مطلب اپنا اس کے بعد آتا ہے اپنا خلط آتی ہے، اقوا آتے ہیں، ان میں ان کی انہوں نے اگر ڈیپلی آپ دیکھیں کہ بہت پیاری درجہ بندی کی ہے. ہاں جی آپ دیکھیں کہ اس کو مطلب آپ کو ایک مریض کا نہیں سمجھ آ رہی، صابر صاحب نے بڑے آسان طریقے سے کہا کہ اس کے 6 اسباب 6 ضروریہ ان کو معلوم کر لو. جب اسباب 6 ضروریہ پھر آپ کو ان کے معقولات و مشروبات، عقل و شرب، ہاں جی اس کے الوان، اس کے اسرار، اس کے مطلب امزاجہ، ہاں جی یہ ساری چیزیں آپ کے جب سامنے آ جائیں گی. اور میں سمجھتا کہ یہ صابر صاحب کا ایسا لطیف احسان ہے، نہ اس سے پہلے آج سے 1000 سال پہلے بھی یہ چیز نہیں تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ صابر صاحب نے تو یہ کہا نا 100 سال کا عرصہ لگے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کو اس تک پہنچنے کے لیے کم از کم 1000 سال کا عرصہ درکار ہے. جی اچھا یہ امور طبیعہ جی یہ پہلے بھی کتابوں میں موجود جی ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، اب بھی موجود ہے، کلیہ قانون جو ہے القانون جو ہے اس میں، دیگر کتابوں میں. جی جی اور اس میں یہ تو پہلے موجود تھا، لیکن یہ جو تطبیق ہے نا، ہاں منطبق کرنا، اس کو زندہ کیا، زندہ کیا. اور صابر صاحب کا یہ بہت بڑا کارنامہ جی جی تھا. ہاں جی ٹھیک ہے، علاج بالغذا کے حوالے سے، علاج میں خاص طور پہ کتابوں میں موجود تھا، لیکن بالمزاج ہاں جی ہاں جی یہ چیزیں نہیں تھیں. اور جس انداز سے انہوں نے اس کو اس کی امپلیمنٹیشن کی ہے، بدن انسانی کو منطبق کیا ہے، امپلیمنٹیشن کی ہے. اب دیکھیں کہ سیل تھیوری ایک حوالے سے اگر دیکھا جائے، بیضان کے حوالے سے یا نطقہ کے حوالے سے، جی ایمبریو کے حوالے سے، تو وجود پہلے تھا اور رہے گا. لیکن صابر صاحب نے اس کو منطبق کر کے اعضاء کے ساتھ، غذا کے ساتھ، خلیات کے سیل، اب دیکھیں کہ ٹیشو سیل کے، اب سیل تھیوری کے نینو سیل. اب دیکھیں کہ ایک وقت آئے گا سائنس تصدیق کرے گی کہ صابر صاحب نے لاش، پتہ نہیں کون سا علم ان کے پاس فطری علم کا، جس کے تحت انہوں نے نینو سیل تک، نینو سیل تھیوری بھی اسی کی تصدیق کر رہی ہے. اچھا صابر صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں، جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتابیں جو ہیں، ہم اس کو کتابیں کہتے ہیں، لیکن یہ تحقیقات ہیں. ان کی ہر کتاب کے اوپر نا یہ تحقیقات لفظ لکھا ہوتا ہے. تحقیقات علم الادویہ، تحقیقات سوز و شوران. تو اس کو ہم نے یعنی وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال ایک دفعہ آخری عمر میں بڑے پریشان تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی، آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں مجھے یہ خیال آیا کہ لوگ میری شاعری کو شاعری ہی نہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے، نہیں اس میں جو پیغام تھا، اس کی جو مقصدیت تھی نا، اس کا جو ردم تھا، اس کو چھوڑ کے صرف شاعری کو شاعری سمجھے. تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ صابر صاحب کی کتابیں، تو صابر صاحب نے تو یہ کتابیں تو اس شکل میں تھی نہیں، صابر صاحب نے تو تحقیقات پیش کی. جی اب دیکھیں کہ اس کا میں اس معاملے میں یہ عرض کروں گا کہ صابر صاحب نے ایک فکر دی ہے، ایک روشنی دی ہے، ایک جلا دی ہے. اب دیکھیں کہ روشنی کو محدود نہیں کیا جا سکتا، وہ الگ بات ہے. ایک کور چشم ہے، اس کے سامنے جتنے مرکری بلب یا مطلب اپنا وہ جلا دو دیے، ہاں جی چراغاں جتنا مرضی کر دو، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا آپ دیکھیں کہ یہ تو ہو سکتا ہے، جیسے ایک عربی کی مثال ہے، انہوں نے دیکھا کہ ایک حبشی اپنے ہاتھ کے اوپر برف کی مالش کر رہا. پوچھا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اپنے ہاتھ کو سفید کر رہا ہوں. تو عادرہ تفنن جو دوسرا بندہ تھا، اس نے کہا یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کی وجہ سے برف سیاہ ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے کہ برف کی وجہ سے آپ کا ہاتھ سیاہ ہو. آج دیکھیں جو ہم صابر صاحب کے اسلوب و قوانین کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں، تو جو اپنی ذہنی پراگندگی ہے وہ اس میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے جو پیدا ہونے والی لطافت ہے اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے افراد جو کہ اپنے آپ کو مفردہ کا اپنا فالوور بھی سمجھتے ہیں، سیکھا اسی سے ہے، سب مطلب اسی کے تحت یہ سارے فوائد بھی حاصل کر رہے ہیں. یہ صابر صاحب کی حیاتی میں ہی یہ چیز ہو گئی تھی. جیسے رحمت علی راحت کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، کیونکہ انہوں نے کچھ چیزیں، جن کو یہ چیز سمجھ آ گئی،
کچھ تو صابر صاحب کے ساتھ اپنے کاروبار کے وابستہ ہونے کے وجہ سے رہ کے ساتھ رہیں گے، ان کی شہرت کی وجہ سے ان سے ملنے والے مریض ہیں وہ ہمارے ساتھ پہنچتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں دنیا پور والوں اور نوری دواخانہ والوں کے درمیان ایک ڈسٹینس واقع ہوا، کیوں ہوا؟ اگر اس کی ڈیپتھ میں ہم نہیں جاتے، اگر جائیں گے تو آپ کو بہت بڑا ایک تجارتی ذہن ملے گا۔ اچھا، جب کہ صابر صاحب نے تو ایک روشنی دی تھی، جیسا کہ میں آپ بھی کہتا ہوں، صابر صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا۔ آج دیکھیں صابر صاحب کا ذاتی گھر نہیں ہے، ان کی اولاد ہے، پوترے ہیں کرائے کے گھر پہ، تو انہوں نے تو یہ علم کسی سے کوئی فیس، آج تو فیسیں مقرر ہیں، کوئی 5,000 دے دے جی ہم کرورا کی تشخیص سکھا رہے ہیں، کوئی ہمیں 10,000 دے دے جی ہم جناب نئے سرے سے اسی کو اپنا ملمہ کر کے نئے سرے سے ہم یہ سکھا رہے ہیں۔ ہم پہ ایک ایسا علم ہے جو صرف ہم پہ نازل ہو رہا یا وارد ہو رہا، اس کی ورودات ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریسرچ کے نام سے سرچ کو بھی غائب کر رہے ہیں۔ اصل جو صابر صاحب نے ہمیں علم دیا تھا اس سے ہمیں روح گرداں کرنے کے لیے صرف اپنی مطلب اپنا منجن بیچنے کے حوالے سے کر رہے ہیں، وگرنہ جو صابر صاحب آپ دیکھیں، صابر صاحب کی اصلی کتابوں کو اگر آپ دیکھیں غور سے پڑھیں تو آپ کو ایک چیز واضح کلیئر کٹ ملے گی۔ آپ مطلب سلسیو و رام کو پڑھ لیں، آپ تحقیقات مجربات کو پڑھ لیں، 3 انسانی زہروں کو پڑھ لیں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک میں نئے جہان میں آ گیا ہوں۔ اچھا، یہ آپ نے بات آ گئی ہے تو ایک بات جیسے آپ نے فرمائی کہ صابر صاحب کے جب حیات تھے ان کی زندگی ہی میں یہ بات آ گئی تھی کہ کچھ لوگ ایسے تجارتی ذہن تھے جنہوں نے بعد میں فرقے بنائے، تفریق پیدا کی۔ اچھا، آج کل سوشل میڈیا پہ جائیں، عام تو نظر نہیں آتے لیکن سوشل میڈیا پہ کوئی ثانی حکیم انقلاب بنا ہوا ہے، کوئی مجدد، کوئی محقق، اور ایک میرے نظر سے گزرے ہیں وہ امام الطب اپنے آپ کو کہتے ہیں، بکرات سے بھی بڑا، کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو رجحان ہے، یعنی اچھا ان کو کہیں کہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نئے بندے کو آپ جیلس ہیں، اور آپ صابر صاحب نے یہ کام ختم تو نہیں کیا تھا، صابر صاحب نے ایک روشنی دکھائی ہے تو یہ چلنا ہے۔ اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا، میں نے پہلے ایک لفظ بولا ہے، آپ نے لازمی اس پہ توجہ فرمائی ہوگی، میں نے کہا صابر صاحب نے روکا نہیں ہے۔ پہلی تو بات ہے بعض لوگ جناب پتہ نہیں کیا کیا یاوا گوئیاں کرتے ہیں، صابر صاحب کے حوالے سے بھی ایسے باتیں کرتے ہیں کہ جو انہی کے جناب کھاتے بھی ہیں، انہی جس پلیٹ میں وہ کھاتے ہیں اسی میں چھید بھی کرتے ہیں صابر صاحب کے حوالے سے، حالانکہ وہ ایک فقیر بندہ درویش بندہ تھا جی، اس نے مطلب للہیت کے تحت اپنے آپ کو اس فن کو آگے لے کر گئے۔ اس سے اصل میں نہیں، اچھا یہ جو لوگ ایک منٹ جی، اب دیکھیں کہ صابر صاحب کے حوالے سے، لیکن صابر صاحب کو نہ تو میں پیغمبر مانتا ہوں، صابر صاحب کو جناب میں ایک طبیب مانتا ہوں، مجدد مانتا ہوں۔ بلا شبہ وہ نہ پیغمبر تھے نہ رسول تھے، آپ ایک بہت اچھے طبیب تھے، بہت اچھے معالج ہیں، اللہ نے ان پہ جو عنایات عطا فرمائی تھی اسی میں سے انہیں ہمیں علم دیا ہے، وہ فطری علم ہے۔ جیسے کہ اصول ہے کہ جب تم اللہ کا ذکر کرتے کرتے اللہ کے قریب ہوگے، اللہ اپنے علم میں سے علم دے گا، علم میں سے علم دے گا، تو یہ دونوں چیزوں میں تھی۔ اب دیکھیں کہ صابر صاحب اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھ سے یہ جو لوگ ہیں، یہ محقق جو ان کا جو کام ہے اس لیول کا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لیول کیا وہ تو ایک جزئی کو بھی سیدھا کرنے کے قابل نہیں ہیں، جو بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے میں نے آپ دیکھا پہلے عرض کیا نا کہ وہ برف تو سیاہ ہو سکتی ہے لیکن ہاتھ سفید نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے یہ تو یوں سمجھ لیں کہ چراغ کو پھونکے مار کے بجھانے کے در پہ ہیں، جبکہ چراغ پھونکوں سے بجھایا نہیں جائے۔ اچھا، ابھی آپ ماشاءاللہ پورے پاکستان میں آپ کے روابط ہیں، حکماں کو آپ جانتے ہیں، جو میرے جیسے ایک چھوٹے حکیم سے لے کے بڑے بڑے جو محقق ہیں اور بڑے بڑے جن کے مطلب بھی چلتے ہیں، ان سے آپ کی ملاقات رہتی ہے، آپ ان کے کام کو بھی دیکھتے ہیں، تو اس زمانے میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محقق ہے، یا یہ اس بندے
کا کام جو ہے آگے جا کے مزید ایک بہتری کی طرف جی سچ اگر بات یہ ہے اپنا شاہ صاحب اگر دیکھا جائے میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان سے میں رکھے کبر سے بچائے. سچی بات ہے مجھے ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا. اچھا کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس ذوم میں مبتلا ہیں. اگر مجھے 2 لفظ یاد ہو گئے. پہلی تو بات ہے قدیم و جدید علوم کا جاننا ایک محقق کے لیے ضروری ہے. اب بعض صابر صاحب پہ اعتراض کرتے ہیں انہوں نے تو یہ نہیں پڑھا وہ نہیں پڑھا، لیکن انہوں نے اب دیکھیں کہ جو شادروی صاحب تھے وہ اپنے وقت کے جناب بہت بڑے مطلب طبی علوم کے حوالے سے احادیث کے حوالے سے بہت بڑا ان کا ایک علم تھا، ان کے مسلک سے ہٹ کے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں صابر صاحب نے ان سے خوشا چینی کی ہے. اب جو تو ان قدیم و جدید کی مصطلحات کو سمجھتا ہوگا اب وہ صابر صاحب کی کتابوں کو بھی وہی بندہ حل کر سکے گا. جو ان مصطلحات کو نہیں سمجھتا وہ صابر صاحب کی کتابوں کے حل کیسے